السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ کے اوپر تجزیہ اور کچھ خبریں ہوں گی۔ شاید ہو سکتا ہے ایک آدھ منٹ اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسکپ نہ کیجیے، کیونکہ آپ کو صحیح صورتحال جو ہے آج ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے کل ہم نے آپ کو بتا دی تھی تفصیل کل کے ویلاگ میں کہ اشرف غنی کے کچھ وزراء وغیرہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جس کی آپ کو تفصیل مل گئی تھی۔ اور اس کے بعد کل رات سے لے کے اب تک جو ہے بہت اہم ڈیولپمنٹ افغانستان میں ہوئی ہے۔ کل قطر کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ آپ کو کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، اور وہی ہوا، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو کل خاص بات یہ تھی کہ روس نے کل کا جو اجلاس تھا اس میں اس نے شرکت نہیں کی، اور کل کے مذاکرات میں پھر وہی اشرف غنی جو انتظامیہ تھے عبداللہ اور ان کے لوگوں نے وہی ایک بات اپنا مطالبہ دہرایا ہے کہ وہ طالبان کو کہتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ اقتدار میں شامل ہو جائیں، جبکہ طالبان نے اس چیز کو انکار کیا۔ اور دوسری ایک بات جو سب سے اہم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل طالبان نے دونوں کو وارن کیا ہے۔ یہ آپ کو کہیں پاکستان میں یا کسی خبروں میں نہیں آئے گا، لیکن پس پردہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں دوحہ میں، سفارتکار ڈپلومیٹک وائر کے ذریعے ہمیں پتہ لگا ہے کہ طالبان نے کل پاکستان کو بھی وارن کیا ہے کہ وہ جو ہے کم از کم یہ جو اپنی فضائی جو حدود اب بھی 52 جو استعمال کر رہے ہیں، وہ ڈیگو گارشیا سے اڑتے ہیں یا کبھی قطر سے اڑتے ہیں، وہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا نظر ثانی کرے اس معاہدے کے اوپر۔ اور ساتھ میں طالبان نے کل امریکہ کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر 11 سپتمبر تک اس نے جہاں کہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کچھ بمباری ہو رہی ہے کچھ کنٹرول علاقوں پہ، لیکن کیوں ہو رہی ہے کیا ہے وہ میں نے بتایا کہ گری لسٹ ہے، لیکن بہرحال بمباری ہو رہی ہے۔ تو اس میں کل طالبان نے کہہ دیا ہے کہ 11 سپتمبر کے بعد اگر امریکی حملے نہ بند ہوئے یا امریکہ نے وہ ہمارے جو معاملات ہیں اس پر اگر عمل درآمد نہیں کیا تو 11 سپتمبر کے بعد وہ پوری دنیا میں ہر جگہ جو ہے امریکہ کے اہداف پر حملے کریں گے۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم معاہدہ توڑ دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور تو اس لیے یہ ایک کل کے مذاکرات کے اندر یہ بات ہوئی تھی۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ آج سائیڈ لائن کے اوپر کل کی گفتگو کو دیکھتے ہوئے آج سائیڈ لائن کے اوپر امریکہ، روس، چین اور پاکستان جو ہے دوحہ کے اندر مذاکرات کریں گے۔ یہ سائیڈ لائن کے مذاکرات ہیں۔ دیکھیں آج رات تک پتہ لگ جائے گا کہ اس ملاقات کے کیا نتیجے نکلتے ہیں اور کیا بات چیت ہوئی۔ اچھا، اسی طرح ہمارے پاس ایک اطلاع یہ ہے کہ افغانستان میں لڑائی اس وقت جاری ہے، اور میرے پاس اب جس وقت میں آپ بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک تقریباً پلس مائنس جو ہیں 12 کے قریب جو ہیں صوبائی دارالحکومت پر وہ طالبان جو ہے قبضہ کر چکے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ہمارے اطلاع کے ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بتایا افغانستان سے صبح کے رشید دوستم اور ان کے اہم ساتھیوں کے ایک گروپ کو جو ہے مزار شریف کے گرد طالبان نے ان کا حصار کر لیا ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے، مطلب گھیر لیا ان کو۔ اور ان کو جو ہے وہاں پر جو ان کے دوست ہیں جو درمیان میں میڈیٹ کرتے ہیں، ان کے ذریعے ان کو پیغام دیا جا رہا ہے دوستم کو کہ وہ فوری طور پر ہتھیار ڈال دیں، اور جو دوستم کے ساتھ لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دوستم کا ساتھ نہ دیں، ورنہ طالبان جو ہے پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے اور وہ اپنی یعنی جان سے ہاتھ دھوئیں گے۔ میں آپ کو یہاں بتاتے چلوں کہ دوستم کے لیے طالبان نے کسی بھی قسم کی کوئی معافی کا اعلان نہیں کیا ہے۔ شاید پتہ ہوگا لوگوں کے رشید دوستم جو ان کے کمانڈر ہیں، دوستم نے تقریباً دشت لیلہ میں اگر جو تقریباً 2500 یا 3000 کچھ لگ بھگ ایسی تعداد تھی، اتنے جو ہے مطلب طالبان کو انہوں نے پکڑا تھا، گرفتار کیا تھا، اس کے بعد ان کو بھوکا پیاسا رکھ کے ایذائیں دے کے مارا تھا۔ تو لہٰذا دوستم کے لیے طالبان کے پاس کوئی بھی رحم کی اپیل نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوستم کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی، لہٰذا انہوں نے کل یہ وارن کیا ہے۔ اچھا، دوسرا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غزنی سمیت 12 صوبائی دارالحکومت پہ وہ طالبان تقریباً قبضہ کر چکے ہیں، اور وہ تیزی سے کابل کے گرد جو ہے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری کابل میں جو لوگ ہیں، آج مزار شریف میں جو ہمارے طالبان کے نمائندے ہیں، میری ان سے جب رابطہ ہوا تو ان سب نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم کابل پہ ابھی فوری طور پر قبضہ نہیں کریں گے، ہم صرف جو ہیں ابھی کابل کے گرد اپنا دفاعی حصار تنگ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ مزار شریف اور دوسرے تمام جس طرح غزنی وغیرہ جو ان پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، مزید وہ کچھ صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کریں گے، اور اس کے بعد قبضہ کرنے کے بعد پھر وہ آخر میں غنی اشرف انتظامیہ کو ایک وارننگ دیں گے کہ وہ از خود جو ہیں وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ اگر وہ نہیں کرتے اسٹیپ ڈاؤن تو اس کے بعد پھر وہ کابل کے اوپر ایک بڑا حملہ کریں گے۔ اب وہ ان کی اسٹریٹجی اس پہ کیا ہوگی اس پہ انہوں نے ظاہر ہے ہمیں بتانے سے انکار کیا ہے، اور ظاہر ہے بتائیں گے بھی نہیں، ظاہر ہے ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔
تو یہ پس پردہ ایک مطلب جو انہوں نے ایک چیز بتائی وہ یہ ہے کہ ابھی وہ کابل کے گرد جو ہے اپنا دائرہ دفاعی جو ہے نا حصار، اب وہ کیا دفاعی حصار کس طریقے سے کر رہے ہیں اس پہ بھی انہوں نے بتایا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ان کا ایک پلان ہے جس پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا اسی صورتحال میں بتا دوں کہ امریکہ جو ہے اس جو صورتحال اس وقت افغانستان میں بڑی تیزی سے جنگ و جدل کی چل رہی ہے، کئی مطلب جگہ پہ جو زبردست جسے کہتے ہیں کہ رن پڑا ہوا ہے گھمسان کا، اس سے امریکہ کے جو حلقہ اقتدار اور جو ڈیپ اسٹیٹ ہیں ان دونوں طرف جو ہے تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آج تو مطلب کل شام کو رات کو جو ظاہر ہے وہاں 6 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا فرق ہوتا، تو وہاں سے واشنگٹن سے جو اطلاعات ملی وہ یہ ہے کہ امریکن انٹیلیجنس جو ادارے ہیں وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے طالبان مطلب وہاں پر پیش قدمی کر رہے ہیں، اس سے پیش قدمی سے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ دسمبر سے پہلے شاید ہو سکتا ہے کہ جیسا میں نے کہا تھا کل بھی، آپ کو یاد ہو میں نے ٹائم بھی دیا تھا کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نومبر تک یا مڈ آف نومبر کے اندر وہ کابل پر قبضہ کر لیں گے، اور کابل پہ اگر انہوں نے قبضہ کر لیا تو پھر ہمارا جو وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو سفارت خانے کے لوگ ہیں یا جو بھی عملہ ہے امریکنز یا جو باقی 500-600 فوجی جو ہیں، ان کے نکالنے کے لیے کیا صورت حال ہوگی، وہ ان کی وجہ سے ان کے جو گھر والے ہیں، خاص طور پہ جو امریکن وہاں پہ اس وقت ہیں، ان کے سفارتکاروں کا جو عملہ ہے، جو فوجی ہیں، ان کے اہل خانہ کی طرف سے جو ہے نا یہ بڑا دباؤ آ رہا ہے ان کے اوپر کہ افغانستان سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، طالبان کی فتوحات بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے جو اہل و عیال ہیں، رشتہ دار ہیں یا امریکن جو فوجی ہیں، کیونکہ آپ پتہ ہے امریکہ تو اپنے ہر ایک آدمی کی ویلیو ہوتی ہے ان کے نزدیک، وہ خطرے میں نہ پڑ جائیں، کوئی ایسا ہے کوئی آپریشن نہ کرنا پڑ جائے جو کہ ویتنام کے اندر امریکہ کو کرنا پڑا تھا۔ تو یہ ایک بہت اہم صورتحال ہے۔ اور دوسرا اسی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ پریشانی میں جہاں امریکہ پریشان ہو رہا ہے، اسی طرح وہ امریکہ نے پاکستان کو بھی پریشان کرنے والی صورتحال پیدا کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو کہا تھا، کیونکہ وہ جو ہوائی حملوں سے متعلق معاملہ ہے، پاکستان کے یہ جو ارباب اختیار ہیں کہیں یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی نے جو ہوائی جو دی ہوئی ہے جو سہولت جو معاہدہ مشرف کے دور کا ہوا ہے اس کو فوری طور پر یونیلیٹرلی طریقے سے منسوخ کر دیا جائے، لیکن یہ بات امریکہ کو پہلے سے پتہ لگ گئی۔ اب یہ بات اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے ہر جگہ ہر ادارے میں ہمارے ویسٹرن انٹرسٹ کے لوگ، امریکہ کے لوگ موجود ہیں، وہ ہمارا فیصلہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ امریکہ تک پہنچ جاتا ہے، تو لہٰذا وہاں کے وزیر دفاع کا پہلا فون آ گیا، انہوں نے آ کے پھر باجوہ صاحب سے ٹیلی فون پر بات کی اور ان کو کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ ہوگا تو پھر ہم پاکستان کے خلاف راست اقدام کریں گے۔ اب وہ راست اقدام کیا ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے پھر وہ آپ کو پتہ ہے کل بتایا تھا میں نے کہ باجوہ صاحب کی چین کے سفیر کو بھی بلایا اور ان کو بھی اعتماد ملی اور ساری صورتحال ان کو بتائیں۔ تو بنیادی طور پر اب وہ جنگ جو ہے نا کسی طرح وہ پاکستان پر دھکیلنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، جو یہ صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکن وزیر دفاع نے کہی، دوسری جانب طالبان ہم سے کہہ رہے ہیں، طالبان ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم فوری طور کے اوپر جو ہے بند کریں یہ جو ہوائی حملے کا جو ہم نے دیا ہوا اجازت نامہ یونیلیٹرل طریقے سے ہم ان کو منسوخ کر دیں۔ تو یہ جو صورتحال آ رہی ہے نا بیچ میں پاکستان کے لیے، وہ بڑی عجیب کشمکش ہے اور پاکستان یہاں پر پھنس رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو یہاں یہ خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ چین کے ساتھ جو اس مسئلے پر جو بات ہوئی تھی، چین کے جو ہمارے بیجنگ سے جو ہمارے رابطہ کار ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ جو باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے چینی سفیر کی، اس کے اندر پھر چین نے یہ بیجنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے اس مسئلے کے اوپر سٹینڈ کریں گے ساتھ، اور ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان اور چائنا اور مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر مطلب غیر جانبدار رہیں گے، لیکن دونوں ہی ملک یعنی چین اور پاکستان طالبان کے خلاف کسی بھی کارروائی میں حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، یہ بات کہی تھی کہ طالبان کے درمیان اور چین کے درمیان پس پردہ بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے تجزیہ نگار جو ہیں، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، ان کی اپنی خبریں ہوں گی، اپنے سورسز ہوتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو غلط قرار دیا تھا کہ کوئی پس پردہ معاملات نہیں ہو رہے، لیکن وہ پس پردہ معاملات ہو رہے ہیں، اور اسی پس پردہ معاملات کے تحت یہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ چین اور پاکستان کسی بھی صورت میں کوئی بھی حالات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، طالبان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اور اسی پس منظر کے اندر چین نے پاکستان کو کہا ہے کہ وہ عالمی برادری کو پلس امریکہ کو اپنے پوزیشن واضح کرے کہ بھئی وہ اس صورت کے اندر کوئی بھی بڑا اقدام جو ہے طالبان کے خلاف نہیں لے سکتا، کیونکہ ہماری اسٹریٹجیکل پوزیشن ایسی ہے، ہمارے ساتھ جو طالبان جو پشتون آپ کو پتہ 40% وہاں پر ہیں، جو پاکستان کے سیاسی اور جو جغرافی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر پاکستان نے اسٹینڈ لے، چین ہر صورت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس مسئلے پر۔ تو یہ ایک جو ہے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس وقت پاکستان کو، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے آج
جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت جو ہے مجھے بتایا گیا کہ اسلام آباد کے اندر یورپین یونین کے نمائندے جو ہے وہ بھی باجوہ صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب بھی ان کو یہی صورتحال ان کو مینشن کریں گے کہ یہ جو سارا معاملہ جو میں نے آپ سے بتایا کہ وہ پاکستان اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کوئی یونیلیٹرل مطلب جو ہے کہ اجازت دے دے اپنے طور پر طالبان کو یہاں سے نکل جاؤ، یا طالبان کی رسد گاہ بند کر دے، یا طالبان کے خلاف کوئی اپنے طور پر کوئی بڑا اقدام کرے، وہ پاکستان کبھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ ایک صورت حال گئی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو افغانستان کے پڑوس ممالک ہیں ان سے بھی پاکستان کے جسے کہتے ہیں کہ در پردہ رابطے قائم ہیں، اور امریکہ نے ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے کل جو پاکستان کے پڑوس ممالک ہیں ان کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر کسی نے کابل کی انتظامیہ کو اگر انہیں زبردستی قبضہ کیا تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور حکومت پاکستان کے بھی کچھ لوگوں سے ہمارا رابطہ قائم رہتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا اپنا ایک چینل ہے سفارتی کنسلٹیشن کا یا میڈیشن کا، تو اس حوالے سے ہم ساری دنیا میں تقریباً رابطے رہتے ہیں، تو افغانستان میں بھی ہے۔ تو ہم نے حکومت پاکستان سے ہی کہا تھا کہ اس مسئلے کے اوپر وہ اسٹینڈ کرے ہر صورت کے اندر، کہ ہم نے پہلے جب افغانستان کے حوالے سے جو ہم نے پالیسی لی تھی وہ پالیسی غلط تھی، اور اب ہم اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ ہم دوبارہ افغانستان کے حوالے سے ہم ہر صورت میں غیر جانبدار رہیں گے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں جو عمران خان کی جو ایک پریس کانفرنس آج میں دیکھ رہا تھا، اس میں جو غیر ملکی صحافیوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے بڑا اچھا کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، مطلب 20 سال کے اندر امریکہ نے کچھ نہیں کر سکا، تو اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم نے جب کہا تھا تو ہماری بات تو مانی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں جو عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، طالبان ہماری بات نہیں مانیں گے، ہماری وہ عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چمن بارڈر کے اوپر ہمارا آلریڈی اب ان کے ساتھ بڑا زبردست تنازع چل رہا تھا، بڑی مشکل سے ہم کچھ چیزیں ان کو منوانے کے اندر مطلب کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ہماری بات کیوں مانیں، مطلب ایک جنرلی چیز ہے کہ کیوں مانیں گے ہماری، ان کا کیا وجوہات ہے کہ وہ ہماری بات مانیں؟ جب وہ 20 سال تک لڑے ہیں وہ اس لیے تو نہیں لڑے تھے کہ اپنی جیت کو وہ پاکستان کے آ کے ہار جائیں۔ اچھا، اس ساری صورتحال کے اندر جس طرح پاکستان کو میں نے بتایا کہ پاکستان کو ڈھکیلا جا رہا ہے جنگ کے اندر، ایک طرف طالبان کا ہے اور دوسری طرف امریکہ کی دھمکی اور سارے معاملات، تو اس پس منظر کے اندر پاکستان کے لیے جو ہے بڑے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی آرمی نے، کیونکہ یہ بات کا خطرہ ہے کہ امریکہ اگر خود تو ناکام ہو رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ افغان انتظامیہ کو اور بھارت کو جو ہے پش کرے کہ وہ پاکستان کے خلاف، جس میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ محاذ کھولے۔ تو اس صورتحال کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہے وہ اسی پس منظر میں تھا، اور اس کے اندر یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے اگر خدا نخواستہ دو طرف سے مشرقی اور مغربی طور پر اگر محاذ کھل جاتا ہے پاکستان کے خلاف تو پاکستان کیا کرے گا، پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بہت اہم خبر دے رہا ہوں، اب میں اسی تفصیل میں جاؤں گا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان پر دو محاذ کھلتے ہیں تو چین نے براہ راست پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہ کس طرح کرے گا، کیسے کرے گا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن چین نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے اور پاکستان کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے، لیکن جو میں اندرونی طور پر دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کے جو ویسٹرن انٹرسٹ کے جو لوگ ہیں نا، وہ اس وقت ابھی بھی اس چیز کے خلاف ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا دو کشتیوں میں پیر رکھے، یعنی تھوڑا سا امریکہ کو بھی ناراض دیکھیے۔ امریکہ کو ناراض کرنے کی بات نہیں، اس وقت پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ ہم جو میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح چین نے پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجیکل پوزیشن اور جو آپ کی جغرافیائی پوزیشن ہے اور جو آپ کی سیاسی پوزیشن ہے طالبان کے حوالے سے اور جو بھی سارے معاملے ہیں اس پہ آپ اسٹینڈ کریں، اور یہ ایک ایسا اسٹینڈ ہے اور ایک ایسا نیریٹو آپ ڈیولپ کریں جس کو دنیا مانے گی، کیونکہ پاکستان کے ایک اسٹینڈ کے موقف میں جان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا مشورہ ہے، پاکستان کو اسٹینڈ لینا ہوگا۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو اپنا پاکستان کے اندر کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے میں نے کل کہا تھا کہ وہ پی ڈی ایم وغیرہ متحرک ہو رہی ہیں، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مختلف طور پر جو ہے عمران خان کے خلاف یا ان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو بیوقوفی والی، میں تو اسے بیوقوفی ہی کہوں گا، ظاہر ہے بنیادی طور پر حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں اور اب آپ عمران کی حکومت کو گرانے جا رہے ہیں، لیکن پس پردہ یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران کی حکومت کو ہٹانے کے لیے لوگ جو ہیں متحرک ہیں۔ اس میں شاید ہو سکتا ہے پس پردہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ حلقے جو ہیں
وہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں جو شاید عمران سے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ناراض ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر میں بتانا کہ ہر جگہ اب تقسیم ہو گئی ہے، تقسیم کہیں نہ کہیں تقسیم ہے، اس سیاسی سطح پر ہو، کچھ اور بین الاقوامی مفادات کی بنیاد پر ہو، کچھ مطلب مختلف محاذ پہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ جو ہے نہ کسی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو پاتے۔ تو اندر کی خبریں یہ ہے کہ کچھ تھوڑے سے معاملات گڑبڑ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بے وقوفی ہو گئی جس صورتحال میں پاکستان گزر رہا ہے۔ اس وقت ہمیں مکمل طور پر یکجہتی کی ضرورت ہے، اور یہ پی ڈی ایم کا اجلاس کہ ہم کراچی کے اندر وہ حکومت گرانے کی تحریک چلائیں گے، یہ سب چیزیں کریں گے، یہ پاکستان کے خلاف جو قوتیں ہیں، بھارت ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، ان کو پاکستان کو مزید حالات خراب کرنے میں اور پاکستان کی صورتحال کو بگاڑنے میں اور یہاں بڑی پراکسیز شروع کرنے میں ان کو بڑی معاونت ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو پھر کہا تھا، اور محرم شروع ہو چکا ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ اس محرم کے اندر 3-4 پراکسیز جو ہیں وہ پاکستان کی پائپ لائن کے اندر ہے۔ تو یہ لوگ متحرک ہیں سیاسی طور پر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہٹا دیا ہے اپنا فردوس عاشقوان کو، میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس میں بھی منظور نظر ہیں۔ سورج، جب تک سورج چاند رہے گا، بزدار تیرا نام رہے گا، کچھ وہ گروپ ہے، کچھ اور لوگ ہیں، تو اس طرح اور لوگوں کو بھی ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایک اور پس منظر یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو پش کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی بنائے، اور یہ بھی بڑی خبر میں آپ کو بڑی مصدقہ بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین پہ دباؤ ہے کہ وہ ایک نئی سیاسی پارٹی بنائے۔ جہانگیر ترین کو شاید سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا، پتہ نہیں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو کہا رہا ہے کہ جس طرح الطاف حسین صاحب نے ایم کیو بنائی تھی، اس طرح وہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ فائنینشر بھی ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، تو وہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ لارڈ بن کر ایک نئی پارٹی بنائے اور وہ اس کو بطور سرپرست چلائیں۔ یہ بھی پس پردہ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ درست نہیں ہیں۔ اچھا، آخر میں جاتے تھے ایک بات یہ بتا دوں کہ ہمارے افغانستان سے اس وقت تھوڑی دیر پہلے ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے میسج ملا ہے کہ افغان صدر جو ہیں اشرف غنی صاحب، انہوں نے وہ ابھی ریزسٹنس تو دے رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محفوظ فرار کے لیے جو ہے نا راستہ بھی وہ محفوظ کر لیا۔ اب کیا طریقہ محفوظ کیا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے محفوظ فرار کے لیے انہوں نے ایک اپنا راستہ جو ہے نا اس کا تحفظ کر لیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر صورتحال پیدا کرے، ہم دعا کر سکتے ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ آج کی خبروں پہ اتنا ہی تجزیہ، کل دوبارہ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ مزید کچھ عالمی خبروں پر تجزیہ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک اللہ حافظ۔